يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم أتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو اللہ رب العزت سے صبر اور نماز کے ساتھ، وانھا لکبیرۃ اور بے شک البتہ یہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور وہ لوٹنے والے ہیں اللہ رب العزت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں رکھتے، سوچتے کیوں نہیں؟ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دوسروں کو ترغیب کا اور خود اپنے آپ کو بھول جانے کا تذکرہ کیا ہے تو یہ ایک وعید ہے۔ اصل میں علماء یہود جو تھے وہ اپنے لوگوں سے تو یہ کہتے تھے کہ دین اسلام اچھا ہے لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے، اور اکثر یہود کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو تو ترغیبیں دیتے تھے لیکن خود فاسق و فاجر تھے۔ اب اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی مروی ہیں، جو واعظ لوگوں کو دعوت دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ معراج والی رات اوپر گئے تھے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو بے عمل واعظ عالم خطیب تھے کہ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی قینچیوں کے ساتھ۔ تو اب یہ بھی ایک وعید ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں سے اس کی آنتڑیاں اور سب کچھ نکل پڑے گا، اور اس طرح وہ اپنے ارد گرد اپنی آنتڑیوں کے گھومے گا جس طرح کہ گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ تیرا کیا حال ہوا، تو وہ کہے گا کہ بلا بات یہ ہو گئی کہ میں خود تو عمل نہیں کرتا تھا لیکن میں تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا، تو اب میں آج اس میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب اگر ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے عمل آدمی کو وعظ نہیں کرنی چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات پر عمل کرنے کی نیت کرتا کہ میں اس پر عمل پہ آ جاؤں تو میں لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا تھا، اور جب میں ترغیب دیتا تھا تو پھر مجھے میرا نفس ملامت کرتا تھا کہ آپ خود اس بات کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو میں اس طرح عمل پہ آ جاتا تھا۔ اب اگر اس طرح بے عمل واعظ نہ کرے تو پھر تو ہر آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی گناہ میں تو مبتلا ہے، تو اس طرح تو پھر وعظ کا کام رہ جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے آپ کو اگر ایک بات بھی پہنچے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔
اب اس طرح تو اگر صرف عمل والے واعظ کریں گے تو پھر یہ دین مسدود ہو جائے گا. اس لیے ہر آدمی واعظ کر سکتا ہے، لیکن تاثیر جو ہے وہ اس واعظ کے اندر ہوتی ہے جو عمل والا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار یہ واعظ جو ہے اپنے اس واعظ کی وجہ سے خود بھی عمل پہ آ جاتا ہے. تو یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب کبھی بھی آپ کوئی عمل کی طرف آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. کوئی مشکل آ جائے اس پہ صبر کریں. آپ اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب غزوہ بدر کے اندر اور اسی طرح غزوہ خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. اور اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھی اور اتنی دعائیں مانگی کہ جبرائیل امین کو آنا پڑا، اور جبرائیل امین نے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ تسلی میں رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے. تو اب یہ ہے کہ انسان ہے بہت ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہے، دنیا کا نظام ہے، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہوتا رہتا ہے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ انسان کی زندگی سے چمٹ جاتے ہیں. کوشش کرنے کے باوجود، رونے دھونے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود، ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ گناہ سے آدمی چھٹکارا نہیں پاتا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں، کوئی بہت سے لوگ ہیں جو خوشی سے گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ گناہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ ان کی خواہش، ان کی ایک ایسی ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے کہ وہ باوجود کوشش کے اس گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں لیکن پا نہیں رہے. توبہ کرتے ہیں پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ 1000 کوششوں کے باوجود وہ اس گناہ سے چھٹکارا نہیں پا رہا، تو اس کے لیے شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے. بزرگوں کا ایک معمول ہے، اور وہ بزرگوں کے بعض معمولات ایسے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور وہ عمل میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور ہر وہ میرا سامع، میرے جو سننے والے بہن بھائی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ سے آپ پریشان ہیں اور وہ آپ کی زندگی سے جا نہیں رہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ کو اس گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو، خیال آئے، تو آپ فوراً ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ آپ بار بار پڑھیں. جب آپ بار بار پڑھیں گے، اللہ کی اس وقت ایسے مدد شامل حال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا نصیب فرما دیں گے. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اسے پتہ ہے وہ اللہ کی طرف جانا ہے، تو وہ کس منہ سے جائے گا، کیسے پیش ہوگا، اپنی ایسی زندگی گزار کر وہ کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلائی ہے کہ آپ نے اگر میری طرف آنا ہے تو آپ نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.